السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی میں متعدد مقامات پر اپارٹمنٹس کے کرائے کم ہو گئے، رہائش بدلنے کا یہ سنہری موقع ہے۔ متحدہ عرب امارات جانے والوں کا انتظار ابھی بھی ختم نہ ہو سکا۔ ایمریٹس ایئر نے مزید 2 ممالک کے شہریوں پر پابندی عائد کر دی۔ ایمریٹس ایئر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ فضائی سفر پر پابندی تا حکم ثانی برقرار رہے گی۔ راس الخیمہ کی پہاڑیوں میں پاکستانی نوجوان کی حالت بگڑ گئی، جان بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا سے 4 اموات نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ 2123 نئے کیسز رپورٹ، شہری احتیاط کریں۔ UAE میں کورونا SOPs میں نرمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد اجتماعات اور تقریبات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ رقم اور قیمتی سامان گاڑیوں میں ہرگز نہ چھوڑیں، امارات میں وارداتوں میں اضافے کے بعد پولیس کی وارننگ جاری۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا سے 4 اموات نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ 2123 نئے کیسز رپورٹ، شہری احتیاط کریں۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی محکمہ صحت کی جانب سے ہفتے کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں مزید 2123 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 2094 افراد مہلک مرض سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس دوران 4 مزید اموات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ مملکت میں ہونے والے 2,49,746 کیسز کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ابھی تک مملکت میں 53.1 ملین کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 12 جون تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 5,96,017 ہے، جن میں سے 5,75,288 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ابھی تک مملکت میں مجموعی اموات کی تعداد 1,724 تک پہنچ چکی ہے۔ دبئی میں متعدد مقامات پر اپارٹمنٹس کے کرائے کم ہو گئے، رہائش بدلنے کا یہ سنہری موقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں ایک طرف ولاز کے کرایوں میں 4.7% کا اضافہ ہوا ہے تو دوسری جانب اوسط درجے کے اپارٹمنٹس کے کرائے ماہ کے دوران 10.3% تک کم ہو گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دبئی کے 17% پراپرٹی یونٹس خالی پڑے ہیں، جس کی وجہ سے کرایہ داروں کے پاس اچھی اور مرضی کی جگہ پر سستی رہائش گاہیں حاصل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ ایسٹیکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر HE آئنگر کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں میں اگرچہ کرائے بڑھ رہے ہیں، تاہم زیادہ تر علاقوں میں لینڈ لارڈز لوگوں کو کرایوں میں اچھی خاصی رعایت دے رہے ہیں، یہاں تک کہ کرایہ 12 چیکس کی اقساط کی صورت میں بھی دینے کی آفرز کی جا رہی ہیں، اور کچھ مالک اپنے کرایہ داروں کو خوش رکھنے کے لیے انہیں ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم کی ادائیگی کی بھی سہولت دے رہے ہیں، اور کچھ نے ایجنسی فیس بھی معاف کر دی ہے۔ تاہم اگر مستقبل میں رہائشی یونٹس کی طلب میں اضافہ ہو گیا تو کرایوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسٹیکو کے مطابق اس وقت تقریباً 30,000 اپارٹمنٹس اور 5,000 ولاز کرایہ داروں کے انتظار میں خالی پڑے ہیں۔ متحدہ عرب امارات جانے والوں کا انتظار ابھی بھی ختم نہ ہو سکا۔ ایمریٹس ایئر نے مزید 2 ممالک کے شہریوں پر پابندی عائد کر دی۔ ایمریٹس ایئر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ فضائی سفر پر پابندی تا حکم ثانی برقرار رہے گی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی سرکاری فضائی کمپنی ایمریٹس ایئر نے اعلان کیا ہے کہ زامبیا اور یوگینڈا کے شہریوں پر مملکت میں داخلے پر 11 جون کی رات 23:59 سے پابندی عائد کر دی گئی ہے، جو کہ تا حکم ثانی برقرار رہے گی۔
ایئر لائن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دبئی سے لوساکا اور ہرارے اور دبئی سے انٹیبے تک فضائی آپریشن معمول کے مطابق جاری رہے گا۔ ایئر لائن نے بیان میں مزید کہا ہے کہ ایسے مسافر جنہوں نے گزشتہ 14 گھنٹوں کے دوران زامبیا اور یوگینڈا کا سفر کیا ہو انہیں UAE کے کسی پوائنٹ سے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، تاہم امارات کے شہری اور ان کے قریبی اہل خانہ، UAE کا گولڈن ویزا رکھنے والے افراد اور سفارتکاروں کو پابندی سے استثناء ہوگی۔ اس کے علاوہ سرکاری وفد اور تاجر برادری کو مملکت کی جانب سے حکم نامہ جاری کیے جانے کے بعد پابندی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان سب کو کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اس سے قبل اماراتی حکام کی جانب سے زامبیا، کانگو اور یوگینڈا کے شہریوں پر سفری پابندی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا اطلاق جمعہ 11 جون سے ہو چکا ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ ٹرانزٹ اور کارگو پروازیں پابندی کے دوران بھی جاری رہیں گی۔ راس الخیمہ کی پہاڑیوں میں پاکستانی نوجوان کی حالت بگڑ گئی، جان بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 21 سالہ پاکستانی نوجوان کو راس الخیمہ کی شوخا پہاڑیوں پر سے ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ یہ نوجوان پہاڑوں میں پھنس گیا تھا، جس دوران شدید گرمی کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ یہ ریسکیو مشن کورونا پروٹوکول کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ راس الخیمہ پولیس آپریشنز روم کو اطلاع ملی تھی کہ ایک پاکستانی نوجوان پہاڑوں کی سیر کے دوران بری طرح تھک گیا۔ شدید گرمی کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی ہے اور وہ نیم بے ہوش ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد نیشنل ریسرچ اینڈ ریسکیو سینٹر کی جانب سے ہیلی کاپٹر پر طبی عملہ روانہ کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیم نے نوجوان کو ایک کھجور کے درخت سے بنے شیڈ تلے لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس ریسکیو کی کارروائی کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جاری ہو گئی ہے، جس میں ریسکیو حکام کو نوجوان کو پہاڑی علاقے میں سرچ اور ریسکیو مشن کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ریسکیو آفیسر کو پاکستانی نوجوان کی طرف بڑھتے دکھایا گیا ہے، جو کھجور کے درخت کے بنے شیڈ تلے شدید کمزوری کی حالت میں لیٹا ہوا ہے۔ اس پاکستانی کو فوری طور پر طبی امداد دی گئی، جس سے اس کی طبیعت کچھ سنبھل گئی اور پھر اسے مزید علاج کے لیے الزید ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ UAE میں کورونا SOPs میں نرمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد اجتماعات اور تقریبات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق عوامی تقریبات اور نمائش میں ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والوں کو شرکت کی اجازت دے دی گئی ہے، تاہم ابھی کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو نافذ رہیں گی اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان SOPs میں ماسک پہننا، مناسب سماجی فاصلہ رکھنا اور شادی ہالز، ہوٹلز اور گھریلو تقریبات میں لوگوں کی تعداد محدود رکھنا ہے۔ اماراتی ریاستوں میں کسی تقریب میں گنجائش سے زائد مہمان بلانے پر انتظامیہ پر 10,000 درہم کا جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے، جبکہ ان میں شریک مہمانوں پر بھی فی کس 5,000 درہم کے حساب سے جرمانہ ہو رہا ہے۔ اماراتی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جو لوگ اجتماعات اور تقریبات منعقد کر رہے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام شرکاء کے درمیان کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ برقرار رہے اور تمام وقت ماسک پہننے کی ہدایت پر بھی عمل کرایا جائے۔ رقم اور قیمتی سامان گاڑیوں میں ہرگز نہ چھوڑیں۔ امارات میں وارداتوں میں اضافے کے بعد پولیس کی وارننگ جاری۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی پولیس نے خبردار کیا ہے کہ لوگ اپنی گاڑیوں میں رقم اور قیمتی سامان ہرگز نہ چھوڑ کر جائیں، ورنہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ البحیریہ پولیس اسٹیشن کے قائم مقام سربراہ لیفٹیننٹ کرنل محمد بن حیدر نے کہا ہے کہ گاڑیوں میں رقم یا قیمتی سامان چھوڑ کر جانے سے ملزمان کو شہ ملتی ہے، جو کار کا گلاس ونڈو توڑ کر یہ چوری کی واردات کر ڈالتے ہیں۔ اس طرح کے جرائم کی سب سے بڑی وجہ کار مالکان کی لاپرواہی ہے۔ زیادہ تر چور گاڑی کا ٹرائی اینگلر شیشہ توڑتے ہیں تاکہ وہ اس میں سے اپنا بازو گزار کر گاڑی کا دروازہ کھول سکیں اور جو کچھ ان کے ہاتھ آئے اسے لوٹ کر
جھٹ سے فرار ہو سکیں۔ کئی گاڑی مالکان سپر مارکیٹس، بیکریز، گھروں، پبلک مقامات یا ویران جگہوں پر گاڑی پارک کر دیتے ہیں مگر اسے لاک نہیں کرتے۔ ایسی سنگین لاپرواہی بھی چوروں کو اپنی واردات انتہائی آسانی سے کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔